جو کلام تو نے اپنے بندے سے کیا اسے یاد کر، کیونکہ تو نے مجھے امید دلائی ہے۔ میری مصیبت میں یہی میری تسلی ہے کہ تیرے کلام نے مجھے زندہ کیا ہے۔ مغروروں نے مجھے بہت ٹھٹھوں میں اڑایا، تب میں تیری شریعت سے کنارہ نہیں کیا۔ مغروروں نے مجھے بہت ٹھٹھوں میں اڑایا، تو بھی میں نے تیری شریعت سے کنارہ نہیں کیا۔ اے خداوند، میں تیرے قدیم احکام کو یاد کرتا اور اطمینان پاتا رہا ہوں۔ ان شریروں کے سبب سے جو تیری شریعت کو ترک کرتے ہیں، میں سخت طیش میں آ گیا ہوں۔ میرے مسافر خانے میں تیرے آئین میرا گیت رہے ہیں۔ اے خداوند، رات کو میں نے تیرا نام یاد کیا ہے اور تیری شریعت پر عمل کیا ہے۔ یہ میرے واسطے اس لیے ہوا کہ میں نے تیرے قوانین کو مانا۔ خداوند میرا بکرا ہے، میرا حصہ ہے، میں نے کہا ہے میں تیری باتیں مانوں گا۔ میں پورے دل سے تیرے کرم کا خواہاں ہوا۔ اپنے کلام کے مطابق مجھ پر رحم کر۔ میں نے اپنی راہوں پر غور کیا، تیری شہادتوں کی طرف اپنے قدم موڑے۔ میں نے تیرے فرمان ماننے میں جلدی کی اور دیر نہ لگائی۔ میں نے تیرے فرمان ماننے میں جلدی ہی اور دیر نہ لگائی۔ ایک بار پھر مجھ پر یہ رحم ہوا ہے خدا کا کہ آپ سب کو سلام کروں جو خدا کا کلام سنتے ہیں، طرح طرح سے سنتے ہیں، بہت سے ایسے وسیلے پیدا ہو گئے ہیں، سب کے لیے خدا کا شکر ہو۔ لیکن میں شکر گزار ہوں ان سب کا جو کلام زندگی پروگرام سنتے ہیں۔ خدا کا شکر گزار ہوں ان خدا کے بندوں کے لیے جن کے چینل پر آپ یہ سنتے ہیں، سب کے لیے خدا کا شکر ہو۔ اور میں شکر گزار ہوں خدا کا کہ اس نے مجھ پر یہ رحم کیا ہے، یہ رحم کر کے یہ خدمت بخشی ہے۔ اور خدمت جو میری سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ میں خدا کے بندوں کے سامنے التماس کروں، منت کروں، درخواست کروں، بنتی کروں کہ دیکھو، سوچو خدا آپ کو کتنا پیار کرتا ہے، دیکھو تو کہ خدا آپ کے لیے کیا کرنا چاہتا ہے۔ مبارک ہے وہ جو آج سنے گا، جسے دکھائی دے گا کہ خدا کے ہاتھ میں اس کے لیے کیا ہے۔ سلام آپ سب کو، خدا ان کے پیارو جو خدا ان کے لوگ ہیں جنہیں خدا نے سننے کے کان بخشے ہیں۔
کچھ ایسے ہیں اس دنیا میں، وہ سب کچھ سن سکتے ہیں، سب کی سن سکتے ہیں، بلکہ ان کی دل کی آواز جو کسی اور کو سنائی نہیں دیتی اسے وہ سن سکتے ہیں، لیکن افسوس 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 خدا کی بات نہیں سن سکتے۔ اسی لیے کہا گیا جس کے سننے کے کان ہوں وہ سن لے۔ اور یہ بھی سچ ہے، بہت سے لوگ ہیں جن کے لیے کہا گیا کہ آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں، جو کچھ دکھائی دینا چاہیے وہ ان کو دکھائی نہیں دیتا، لیکن مبارک ہیں وہ جو سنتے ہیں اور وہ جو اب دیکھ سکتے ہیں۔ بہت کچھ ہے دیکھنے کے لیے، بہت کچھ ہے وہ جو دکھانا چاہتا ہے، بہت کچھ ہے جو وہ دے دینا چاہتا ہے۔ خداوند آپ کو آج بہت برکت دے، اور جب وہ آپ کو بانٹے تو میرے دامن میں بھی کچھ اس کے رحم کے دانے پڑ جائیں تو میرا بھلا ہو جائے گا۔ مجھے یہ خدمت بخشی ہے خدا نے کہ میں التماس کروں۔ بڑا تعجب ہوتا وہ پڑھ کے خدا کے کلام میں سے کہ خدا ہمارے وسیلے سے التماس کرتا ہے، گناہ گاروں سے التماس کرتا ہے، منت کرتا گناہ گار کی، لوٹا لوٹا۔ خدا کا شکر ہو خدا کے بندے داؤد کے لیے جس نے یہ کہا ہے کہ وہ جو تجھ سے دور ہیں فنا ہو جائیں گے۔ میرے لیے یہی بھلا ہے کہ خداوند کی نزدیکی حاصل کروں۔ مبارک ہیں آپ جن کا دھیان خدا کی طرف ہے، جو سن رہے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کوئی ایسی بات جو چاہتا ہے خدا کہ آپ دیکھ لیں۔ میرا لالچ یہ ہے کہ آپ جس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں میرے لیے دعا کرنا بھولیں گے نہیں۔ جو کامنٹس ہوتے ہیں ان میں کچھ ایسے بھائی ہیں، کچھ بہنیں ہیں، کچھ ایسی خواتین ہیں، کچھ خدا کے خادم ہیں، وہ میرے لیے دعا کرتے ہیں۔ میں آپ کا سب کا بہت شکر گزار ہوں۔ خدا کرے میری زندگی کا سفر آپ کی دعا کی وجہ سے ایسا نکلے کہ خدا کا رحم مجھ پر رہے۔ سنو خدا کا کلام۔ آج خدا کے کلام میں سے ایک واقعہ، کہانیاں نہیں ہیں یہ، حقیقت میں یہ وہ باتیں جو ہوئی ہیں اور ان کو خدا کے حکم کے مطابق، اس کے پاک روح کی تحریک کے مطابق ضبط تحریر میں لایا گیا، ان کو لکھ لیا گیا، قلم بند کیا گیا ہے، وہ لکھ دی گئی ہیں ہمارے لیے۔ اور جب تک خدا من نہیں آتا لوٹ کے، معلوم نہیں کب آ جائے، اس وقت تک لوگ انہیں پڑھیں گے۔ ان کو پڑھتے پڑھتے خدا انہیں توفیق دے کہ وہ اپنے دل کا ہاتھ پڑھ لیں گے، حال پڑھ لیں گے، ان کو پتہ لگ جائے گا کہ ان کو نجات کی ضرورت ہے، وہ توبہ کر لیں گے اور آسمان پر خوشی منائی جائے گی۔ سنو میرے پیارے بھائیو، آج ایک ایسے بھائی کی کہانی سنیں جس کی خدا نے آنکھیں اس لیے کھول دی، خدا یسوع مسیح نے، تاکہ وہ جو سوچتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں انہیں دکھائی دینے لگے۔ ایک اندھے کے وسیلے سے ہزاروں برس سے خداوند ان کی آنکھیں کھول رہا ہے جن کی آنکھیں ہیں مگر انہیں دکھائی نہیں دیتا۔ سنو یہ کہانی، یہ واقعہ سنو، یہ یوحنا کی انجیل میں ہے، اس کا ذکر 9واں باب ہے۔ یہ تو بہت لمبا حصہ ہے پڑھنے کے لیے، لیکن میں اس میں سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پڑھوں گا، باقی ان کو میں آپ کو یاد دلا دوں گا، کہانی کے طور پر آپ انہیں سن لینا، لیکن میں اس کو پڑھتا ہوں۔ یہ 9واں باب ہے، یوحنا کی انجیل کا 9واں باب ہے۔ پھر اس نے جاتے وقت ایک شخص کو دیکھا جو جنم کا اندھا تھا۔ اس کے شاگردوں نے اس سے پوچھا کہ آئے ربی، کس نے گناہ کیا تھا جو یہ اندھا پیدا ہوا، اس شخص نے یا اس کے ماں باپ نے؟
کیا خیال ہے آپ کا، اندھے نے یہ بات سنی ہوگی؟ ٹھیک ہے، خدا یسوع مسیح نے اسے دیکھا، شاگردوں نے بھی اسے دیکھا۔ خدا یسوع مسیح نے کیا دیکھا اور شاگردوں کو کیا نظر آیا؟ اچھا ہے، سوچا کریں، ہم اگر سوچا کریں تو اچھا ہے، اس سے برکت ملتی ہے۔ ذرا سوچئے کہ آپ بھی وہاں ہیں، شاگرد جا رہے ہیں۔ شاگرد وہ لوگ تھے جنہیں خدا نے چن لیا تھا اور ان کی تربیت ہو رہی تھی، ان کو سکھایا جا رہا تھا تاکہ وقت آنے پر جب وہ تیار ہو جائے تو خدا ان کو بھیجے خدمت کے لیے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو خدا نے دعوت دی تھی کہ میرے پیچھے ہو لو، میرے پیچھے آؤ، میں تمہیں کچھ بنا دوں گا۔ تو ان کی تربیت ہو رہی ہے، سیکھ رہے ہیں، اسی لیے اس کو استاد کہتے ہیں۔ خداوند نہیں کہا ہے، ربی کہا ہے۔ ابھی تک ان کو یہی معلوم ہے کہ وہ ایک استاد ہے اور ہم اس سے کچھ سن سکتے ہیں اور سیکھ سکتے، اس سے زیادہ نہیں ان کو کچھ پتا ابھی تک۔ خداوند یسوع مسیح اس آدمی کو دیکھتا ہے، کیا دیکھا اس نے؟ شاگردوں نے کیا دیکھا؟ ہم کو یہ بتایا گیا کہ انہوں نے سوچا کیا، دیکھنے کے بعد کیا خیال پیدا ہوا ہے، اور ایک بڑی بھاری پریشانی ان کے دماغ میں پیدا ہو گئی، اور کہہ رہے ہیں یہ ہمارا استاد ہے، اس کے پاس اس کا جواب ہونا چاہیے۔ وہ لوگ جانتے تھے شریعت کے مطابق، موسیٰ کی شریعت کے مطابق اس میں کہا گیا تھا کہ باپ دادا کی بدکاریاں تیسری اور چوتھی پشت تک ان پر اثر ڈالتی ہیں۔ یہ کہیں لکھا کہ خدا بچانا نہیں چاہتا، یہ بتایا گیا کہ گناہ کا اثر دور دور تک ہوتا ہے۔ باپ دادا کی بدکاریاں تیسری چوتھی پشت تک جاتی ہیں، یہ بتایا گیا۔ تو اس کی وجہ سے یہ پوچھ رہے ہیں اور وہ سن رہا ہے، کس نے گناہ کیا تھا، اس نے یا اس کے باپ دادا نے؟ یہ بات تو وہ اندھا بھی سوچتا ہوگا کہ مجھے دیکھو میں گناہ گار ہوں، اسی لیے مجھ پر یہ لعنت ہے کہ میں پیدائشی اندھا ہوں، اندھا ہی پیدا کیا گیا ہوں میں، تو خدا پہ تو الزام نہیں میں لگا سکتا، یا تو یہ میرا گناہ ہے، مجھے معلوم نہیں کیا گناہ کیا میں نے، یا میرے باپ دادا کا ہے، معلوم نہیں کیا گناہ انہوں نے کیا تھا۔ کتنی بے انصافی کی بات ہے، گناہ میرے باپ دادا نے کیا تھا، اندھا میں پیدا ہوا ہوں۔ تو یہ خیالات تو اس کے دماغ میں بھی آتے ہوں گے، اور آتے ہیں، لوگ پوچھتے میں نے کیا بگاڑا تھا خدا کا؟ یہ مصیبتیں، یہ مشکلات، یہ ظلم، یہ ستم، یہ بے انصافی میرے ساتھ، میں نے کیا بگاڑا خدا کا؟ میں نے کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ ہاں، ایسے تو سوالات ہوتے۔ اس پہ ترا یہ کہ یہ جو یسوع مسیح کے پیچھے پیچھے آنے والے ہیں وہ اس کے سنتے ہوئے کہہ رہے ہیں، کوئی نئی بات نہیں بتا رہے، بلکہ اس کے زخموں کو کورید رہے ہیں۔ اس نے گناہ کیا جبھی تو اس کا یہ حال ہے۔ اسی لیے تو ہمارے جو لوگ ہیں اسے ہیکل میں نہیں جانے دیتے، کیونکہ یہ بدکار آدمی، اس کو ہیکل میں جانے کا کوئی حق نہیں ہے، یہ نہیں جا سکتا وہاں۔ یعنی ایک تو بیچارہ ویسے ہی دکھی ہے، اوپر سے اور زیر بار کر رہے ہیں اسے، اور بھی زیادہ اس پہ بوجھ لاد رہے ہیں۔ یہ شاگردوں کا ہے جو ابھی سیکھ رہے ہیں، ان کو کچھ نہیں پتا۔ لیکن اس اندھے کی زندگی میں خدا نے ایسا کام کیا ہے کہ اس کی گواہی کو پڑھ کر ان کی زندگی میں کام ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ جنہیں دکھائی نہیں دیتا انہیں دکھائی دینے لگتا ہے۔ جو چیز مجھے دکھائی دی وہ یہ ہے، آپ کو بہت کچھ دکھائی دیا ہوگا، اور خدا نہ جانے آپ کے حالات اور ضروریات کے مطابق آپ کو کیا دکھائے گا۔ مجھے یہ دکھائی دیا ہے، اس آدمی کو صرف ایک ہی حکم ملا ہے، اور اس پر عمل کرنے کی وجہ سے، اس حکم کو ماننے کی وجہ سے اس کی زندگی بدل گئی۔ ایک حکم ماننے سے جیسے آسمان کھل گیا ہے، اندھیرا دور ہو گیا ہے، آفتاب صداقت سچائی کا سورج چمکنے لگا ہے، ایک زبردست تبدیلی اس کے اندر آ گئی ہے۔ اس اندھے کے اندر ایک حکم مانا صرف اس نے،
کوئی مسئلہ نہیں حل ہوا، کوئی بھید سمجھ میں نہیں آیا، اس کو یہ نہیں بتایا گیا کہ دیکھ یہ ہے اس کا سبب کہ تو اندھا پیدا ہوا ہے، یہ نہیں بتایا گیا کہ دنیا میں جو دکھ ہیں مصیبتیں ہیں ان کا ذمہ دار کون ہے۔ یہ جتنے مسئلے ہیں صحیح ہیں، لیکن ان میں سے کسی کا جواب اس کو بیچارے کو اندھے کو نہیں ملا ہے۔ ایک اس نے حکم مان لیا خدا یسوع مسیح کا۔ اب دیکھو اسے اتنی روشنی بخشی گئی ہے کہ میں اس اندھے کی وجہ سے کچھ باتیں اپنی زندگی میں دیکھ سکا ہوں۔ آپ جاننا چاہو گے؟ آپ دیکھنا چاہتے ہیں کچھ؟ شاگردوں کی وجہ سے اس کا یہ احساس اور بھی زیادہ زندہ ہو گیا اور مضبوط ہو گیا، ہائے میں گنہگار انسان ہوں، مجھ پر خدا کی لعنت ہے، میرے باپ دادا کی بدکاریوں کو مجھ پر لاد دیا گیا ہے، میرے لیے کوئی امید نہیں، میں خدا کے گھر میں نہیں جا سکوں گا کبھی، میں ساری زندگی بھیک مانگوں گا۔ اس سے زیادہ اس کے لیے کچھ نہیں ہے، شاگردوں کے پاس اسے دینے کے لیے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے، لیکن شاگردوں کو معلوم نہیں کہ وہ بھی اندھے ہیں، انہوں نے ابھی تک نہیں پہچانا، دیکھ نہیں پائے کہ جسے ہم ربی کہہ رہے ہیں وہ رب ہے، جسے ہم استاد کہہ رہے ہیں ارے یہ تو کوئی اور ہے، اور بعد میں ان کو پتہ لگا ہے، لیکن ابھی تک وہ بھی اندھے۔ اس سے زیادہ انہیں کچھ نہیں دکھائی دے رہا ہے کہ جیسے اور استاد ہیں ویسے یہ بھی استاد ہیں، وہ بھی کچھ خدا کی باتیں، کوئی موسیٰ کی شریعت کی بات ہے، کوئی اور بزرگوں کی باتیں وہ ہم کو سکھاتا ہے، یہ بھی ان میں سے ایک ہے۔ اس سے زیادہ اسے ربی کہتے ہیں، اس سے زیادہ انہیں کچھ دکھائی نہیں دیا، اور ان کو معلوم نہیں کہ وہ اندھے ہیں، ان کو معلوم نہیں کہ وہ ہے کون جس کے پیچھے وہ چل رہے ہیں۔ اس اندھے کو پتہ لگا، ایک حکم اس کو دیا گیا تھا، وہ تو اس کی حکارت کر رہے ہیں، یہ اندھا ہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے۔ اب میں سوچ رہا تھا اے خدا میری آنکھیں کھول دے تاکہ میں بھی پہچان سکوں، کتنا پہچانا میں نے تجھے، کیا تو بس اتنا ہی ہے؟ خدا کا کلام اگر آپ پڑھیں گے تو پتہ لگے گا تو بہت کچھ ہے۔ وہ کون ہے؟ متی کی انجیل کے 11ویں باب میں پڑھنا، کوئی نہیں جانتا کہ بیٹا کون ہے سوائے باپ کے، باپ کو بھی کوئی نہیں جانتا کہ وہ کون ہے سوائے بیٹے کے، وہی ہے جس نے کہا ہے جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ باپ ہے، ابھی تک کسی کی بھی ان میں سے آنکھ نہیں کھلی تھی کہ پہچان سکے کہ وہ ہے کون۔ اس کا نام تک نہیں یہودی لے سکتے تھے، نام تو بتایا ہی نہیں، اس نے کہا تھا میں تو ہوں جو ہوں، مجھے تم یہوہ کہو، اس کا نام بھی نہیں لے سکتے تھے، وہ آدونائی بولتے تھے، ہم اتنے گناہ گار ہیں کہ ہم یہ پاک نام نہیں لے سکتے۔ ان کو معلوم نہیں تھا کہ وہ باپ ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم اسے کہا کریں اے ہمارے باپ۔ تو دیکھو ایک قسم کا اندھا پن ہے، یہ اکیلا اندھا نہیں ہے، تو ساری اندھوں کی بستی ہے، یہ تو اندھوں کی دنیا ہے، میں ان میں سے ایک، مجھے معلوم نہیں آپ کا کیا حال ہے۔ مبارک ہے وہ جو پہچان لے کہ میں اندھا ہوں، تاکہ کہہ سکے میں اندھا تھا اب دیکھتا ہوں۔ کیا دیکھ لیا آپ نے؟ ابھی تک کیا نظر آیا ہے؟ دیکھو اس آدمی کو، مٹی لی خدا مجھے اس مسیح نے، مٹی لے کر آنکھیں بنا دی اور اس کی آنکھ پہ لگا کر کہا، یہی 9ویں باب میں ہی ہے کہ جا شیلوخ میں جا کر دھو لے۔ 11ویں آیت میں لکھا اسے کہا تھا کہ جا کر شیلوخ میں دھو لے، یہ 6 آیت میں لکھا
جب تک میں دنیا میں ہوں دنیا کا نور ہوں، یہ کہہ کر اس نے زمین پر تھوکا، تھوک سے مٹی سانی، اور وہ مٹی اندھے کی آنکھوں پر لگا کر اس سے کہا، حکم دیا، شیلوخ حوض کا نام ہے جس کا ترجمہ بھیجا ہوا، شیلوخ کے حوض میں دھو لے۔ بس اس نے جا کر دھویا اور بینا ہو کر واپس آیا۔ ارے سینکڑوں حجتیں کر سکتا تھا وہ، ارے میرا کیوں مذاق اڑا جا رہے؟ تیرے شاگردوں نے میرا مذاق اڑایا، میں تو جانتا ہوں میں گناہ گار ہوں، میرے منہ پر میری حکایت کر رہے ہیں، تو مجھے کہہ رہا میں وہاں جا کے کیا کروں گا؟ وہاں جاؤں گا کیسے؟ کسی کی منت کروں گا کہ مجھے وہاں حوض تک پہنچا دو؟ میں جنم کا اندھا، مجھے کیا پتا تو کیا کہہ رہا؟ کیوں میرے ساتھ ایسا کرتے ہوئے؟ ایک بات نہیں کہی اس نے، پتہ نہیں کیا بات۔ ارے جب خداوند آپ کے دل سے بات کرے گا نا کسی دن، تو حجت نہیں ہوگی، اطاعت ہوگی، فرمان برداری ہوگی۔ کہتے تو اس سے ایک دفعہ فرما کہ تیرا بندہ سنتا ہے۔ آدمی کی بات نہیں میں کر رہا، آدمی تو آپ کو معلوم نہیں کیا کچھ کہتے ہیں اور کہیں گے، شکر ہے خدا کے بندوں کے لیے ان کی بھی ماننی چاہیے، لیکن جس دن خدا کا پاک روح آپ سے کچھ کہے گا، حجت نہیں ہوگی، کوئی بحث نہیں ہوگی، آپ کا دل اور آپ کے جسم رواں رواں کہے گا فرما کے تیرا بندہ سنتا ہے، اٹھ کے چلا گیا۔ ایک ہی حکم اس کو ملا ہے، اور جو الزام لگانے والے تھے ان کو تو 10 حکم ملے تھے، مان رہے تھے وہ انہیں، اور بھی ان پہ زیادہ کر دیے تھے، مانتے تھے وہ؟ شریعت کے عالم تو تھے، عامل نہیں تھے۔ ارے بہت ہے ایسے، ساری بائبل آپ کو ایسے سنا دیں گے جیسے انہوں نے خود لکھی ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ سب سے زیادہ شیطان جانتا ہے، عمل کرنے والا مبارک ہے، اس کو پتہ لگ جاتا میں اندھا ہوں، حکم ماننے کے بعد آنکھ کھلتی اور کہتی یہ کیا ہے، یہ کون ہے؟ اور دیکھو آنکھ کھلی تو دنیا تو دکھائی دے گئی، مگر دنیا کا بنانے والا ابھی نظر نہیں آیا اسے۔ اس میں تدریج ہے، درجہ بدرجہ خدا اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے۔ شاگردوں پر بھی درجہ بدرجہ ظاہر ہو رہا تھا۔ آج جو اسے ربی کہہ رہے تھے، تمام دنیا میں جا کے وہ پرچار کر رہے تھے کہ یہ خدا کا کلام ہے جو اپنی ذات سے پاک ہے، دنیا میں اگر کوئی نجات دینے والا ہے تو وہ یہی ہے۔ لیکن ابھی نہیں، ابھی تو وہ ربی کہہ رہے ہیں اسے، ابھی ان کی آنکھیں نہیں کھلی ہیں۔ آہستہ 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 قدم بقدم ایک حکم مانا، آنکھ کھلی، دوسرا حکم مانا، اور روشنی بڑھ گئی۔ جتنا زیادہ فرمان برداری ہوگی اتنا ہی فضل زیادہ ہوگا۔ ایک حکم ملا تھا میرے اس بھائی کو، اس مقدس کو جسے وہ گناہ گار کہہ رہے تھے۔ لکھا ہے کہ خدا نے جب اس کی آنکھیں کھول دیں، بڑا اعتراض ہے لوگوں کو، شریعت کا حکم نہیں مانا گیا۔ صاحب تو کون ہے؟ کیا کیوں چلاتا پھر رہا ہے تو؟ یہ کس کا ذکر کر رہا ہے تو؟ کس نے تیری آنکھیں کھولی ہیں؟ دنیا بھر کے سوال اس بیچارے کو گھیر لیا، اور وہ تنگ آ کے اسے کہنے تو بتا تو کیا سمجھتا اس کے بارے میں؟ کہنے لگے جی میں کیا سمجھتا ہوں اس کے بارے میں؟ آپ کے پاس تو کتاب ہے، آپ کے پاس تو موسیٰ سے لے کر ملاکی تک میں اس کی پیشن گوئیاں آپ جانو، مجھے کچھ نہیں پتا۔ میری تو آنکھیں کھولی ہیں اس نے، مجھے تو دکھائی دے رہا ہے۔ آپ کہہ رہے وہ گناہ گار ہے؟ کبھی کسی گناہ گار نے کسی کی آنکھ کھولی ہے؟ اب خدا بند اس کے پاس آ گیا جب پتہ لگا کہ اس کو نکال دیا، برادری سے خارج کر دیا، اس کے ماں باپ کو بھی ڈرا دھمکا کے چپ کرا دیا۔ خبردار، جیسے آج ہو رہا ہے، خبردار جو یہ بات یسوع مسیح کے لیے کہی، وہ بیچارے چپ ہو گئے۔ یہ چپ نہیں ہوتا ہے، اس کے پاس کہاں سے یہ حکمت آ گئی کہ ان کے ساتھ بحث کر رہا؟ وہ ان کو بتا رہا کہ لیجیے مجھے ایک بات بتا دو، خدا گناہ گاروں کی سنتا ہے آپ میں سے کوئی اس طرح کسی کو کہہ دے کہ تیری آنکھ کھل گئی، کھل جائے گی؟ تو کہتا کیا اس کو؟ میں کچھ نہیں کہتا، میں تو ایک بات جانتا ہوں، میں اندھا تھا اب اسے دیکھتا ہوں۔
اس کے بعد خداوند اس کے اوپر خود ظاہر ہوتا ہے. پہلے تو روشنی دیکھی، اب روشنی دینے والا دکھائی دیا ہے، اور خداوند نے اس سے کہا ہے کیا تو خدا کے بیٹے پر ایمان لاتا ہے؟ خدا کے بیٹے پر کوئی بحث نہیں کی کہ جی خدا کے بیٹے بیٹیاں بھی ہوتے نہیں. اس نے اس سے جواب میں کہا خداوند وہ کون ہے کہ میں اس پر ایمان لاؤں؟ یسوع نے اس سے کہا تو نے اسے دیکھا ہے جو تجھ سے باتیں کرتا ہے وہی ہے. اس نے کہا آئے خداوند، شاگردوں نے رب بھی کہا تھا اسے جو آنکھ والے ہیں. جسے خداوند نے بینائی بخشی وہ کہہ رہا آئے خداوند میں ایمان لاتا ہوں، اور اسے سجدہ کیا، اس کی عبادت کر رہا ہوں. اندر نہیں عبادت جا کے کرنے دیتے اسے، وہ یہاں عبادت اس کی کر رہا جو عبادت خانے کا مالک ہے. اور سننا اور سیکھیں گے اس کے بارے میں. خداوند کے پیارو، پیارے بھائیوں بہنوں، آپ سے میں التماس کرتا ہوں، منت کرتا ہوں، بنتی کرتا ہوں کہ آپ کے پاس اگر بائبل ہے تو یہ 9واں چیپٹر، 9واں باب، اس کا ادھیائے 9واں یوحنا کی انجیل کا آپ خود پڑھنا، دیکھنا، آنکھیں کھل جائیں گی. آنکھیں کھل جائیں گی اسے پڑھ کے. شاگردوں کو ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ یہ ہے کون. اسے کہہ رہے ہیں آئے ربی. اس آدمی کو دیکھ کے اس پہ ترس کھانے کے بجائے، اسے کچھ دینے کے بجائے، جو اطمینان اس کے پاس تھا بھی وہ بھی چھینے لے رہے ہیں اس سے. اسے یاد دلا رہے ہیں کہ تو گنہگار ہے اور کچھ نہیں کر سکتے. وہ راست بازوں کے پاس اس سے کچھ ایسے راست باز ہیں جن کے پاس اس سے زیادہ کچھ ہے ہی نہیں کہ دوسرے آدمی کے زخم کرے دیں. اس کا علاج تو کر نہیں سکتے. کسی کے پاس اتنی راست بازی ہے نہیں جو اپنی اسے دے دے. یہی ہو رہا ہے. وجہ اس کی ہے کہ شاگرد یسوع مسیح کو جانتے نہیں ابھی تک. اس سے کہہ رہے ہیں آئے استاد ربی، کس نے گناہ کیا تھا؟ اس نے کیا تھا، اس کے باپ دادا نے. کیا نئی بات ہے؟ تو پتہ نہیں کب سے انسان کے دماغ میں یہ خیال ہے. اس کا کوئی حل نہیں بتایا خداوند نے اپنے شاگردوں کو. کیا تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا؟ تم تو اسے ہی نہیں پہچان رہے جو تمہارے سامنے کھڑا ہے. یہ کیسے تمہاری سمجھ میں آ جائے گا؟ بھید مت سیکھو. ارے گناہ سے بھاگو. بھید کیا ہے انہیں سمجھنا مانگتے. تو اس آدمی نے، بیچارے نے، اندھے نے سنی ان کی بات، نا امید ہو گیا کہ ہو سکتا تھا، ہم تو سوچ رہے تھے کوئی پیسہ ویسا مجھے دیں گے. میرا الزام کو اور زیادہ انہوں نے بڑھا دیا. سارا دن یہی سوچوں گا اب میں. خداوند نے اسے ایک ہی حکم دیا. ان سے کہا تھا کہ یہ اس لیے اندھا پیدا ہوا تاکہ خدا کے کام ظاہر ہوں. خدا کا کیا کام ظاہر ہوا؟ اس اندھے کی ایسی آنکھیں کھول رہی کہ اس کے وسیلے سے وہ جو اندھے گھوم رہے تھے ان کی آنکھیں کھل گئیں. شاگردوں کی آنکھیں کھل گئیں. اس کے بعد ان کو پتہ لگا ہے کہ یہ ہے کون. ہم اسے ربی کہہ رہے ہیں، اسے استاد کہہ رہے ہیں، ارے یہ تو خداوند ہے. یہ تو وہ ہے جس نے ہماری خاطر اپنی جان دی ہے. یہ تو وہ ہے جسے گناہ پر اختیار ہے، موت پر اختیار ہے. یہ وہ ہے جس نے کہا تھا کہ میں زندہ ہو جاؤں گا. یہ زندہ ہے. شاگردوں کی آنکھیں کھلی ہیں، وہ بھی اندھے تھے. ایک حکم مان لیا اس نے. خداوند نے کہا جا کے دھو لے. کوئی حجت نہیں. پہلا حکم اس کو ملا، مان لیا. اور یہ ان کے لیے ایک نمونہ بن گیا جن کے پاس 10 حکم ہیں. خداوند آپ کو کچھ کہے گا کرنے کو، میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہن، وہ ایک بات مان لو. ارے دروازے کھل جائیں گے آپ کے لیے. برکتوں کے دروازے کھل جائیں گے اور آپ کے وسیلے سے لوگوں کی آنکھیں کھلیں گی اور وہ بھی کہیں گے ارے یہ ربی نہیں ہے، یہ تو خداوند ہے. یہ تو وہ ہے جس نے کہا جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا ہے. خدا آپ کو برکت دے. خدا کرے ہماری بینائی زیادہ ہوتی چلی جائے. دیکھا انہوں نے اس کی طرف دیکھا اور منور ہو گئے، اور ان کے منہ پر کبھی شرمندگی نہیں آئے گی. انہیں شفقت نصیب ہوگی، شادمانی ان کا حصہ ہوگا. خدا برکت دے آپ کو اور مجھ پر رحم کرے.